الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل صدق الله العظيم. عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا اور آج 18 ذی الحجہ ہے اور 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے. تو ان کی شہادت کیوں ہوئی، ان کی خصوصیات کیا ہیں اور ان کی تعریف کیا ہے، اس کے متعلق آج بتائی جائیں گی. پہلی بات یہ ہے کہ ان کا نام و نسب. ان کا نام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر ہے، اور والد کا نام عفان، والدہ کا نام عروہ، اور خاندان قریش میں سے بنو امیہ کے شاخ سے تعلق رکھتے تھے. اور 5ویں پشت پر یعنی دادا پردادا سے ایسا 5ویں پشت پر جا کر والدہ کا خاندان بھی اور ابا کا خاندان بھی آپ علیہ السلام کے خاندان سے جا کر مل جاتا ہے. عبد المناف پر کیا ہے، والدہ کا خاندان بھی ملتا ہے اور والد صاحب کا خاندان بھی 5ویں پشت پر جا کر عبد مناف پر مل جاتا ہے. اور ان کا حلیہ کیسا تھا، تو ان کا رنگ سفید تھا اور زردی یعنی سفید بھی تھے اور ایک دم چمکدار بھی تھے، اور کلائیاں خوش منظر تھی، اور بال سیدھے تھے یعنی گھنگریالے نہیں تھے، اور ناک ابھری ہوئی تھی، اور دونوں بازوں پر یعنی ہاتھوں پر کثرت سے بال تھے. سینہ چوڑا چکلا تھا اور داڑھی بڑی گنجان تھی یعنی گھنی داڑھی تھی عثمان رضی اللہ عنہ کی. اور عثمان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ باحیا تھے یعنی حیا، بہت زیادہ حیا والے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو پنڈلی پر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا یعنی پیر لمبے کر کے آرام سے بیٹھتے ہیں، جیسے گھر کے اندر بھی لوگ کیا کرتے ہیں، کرتا بنین یا بنین لنگی پہن لے کر بیٹھ جاتے ہیں جیسا چاہے اپنے گھر میں. تو اسی طرح اللہ کے نبی بھی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو پاؤں پر ذرا کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو وہ شریعت کے خلاف بھی نہیں. تو اتنے میں اطلاع دی گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے. تو اللہ کے نبی نے کہا آ جاؤ. تو اللہ کے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور اللہ کے نبی اسی حال میں بیٹھے تھے اور دونوں آرام سے بات چیت وغیرہ کریں. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے ان سے بھی آرام سے بات چیت کی. پھر اطلاع دی گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی سیدھا بیٹھ گئے اور اپنے لنگی کو بھی سیدھا کر لیا اور بیٹھ گئے. اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے اور بات چیت جو کرنی تھی آرام سے بات چیت وغیرہ کر لیے، اس کے بعد چلے گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ابو بکر آئے تو آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، عمر آئے تو آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، عثمان آئے تو آپ نے کیا ہے اپنے لنگی کو سیدھا کر لیا اور سیدھا بیٹھ گئے، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں کیا میں اس سے حیا نہ کروں؟
تو اتنی خصوصیت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تھی کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اندر بہت زیادہ حیا تھا، اور اتنا حیا تھا کہ جب نہا کر آتے تھے تو اپنے باندی سے کہتے تھے کہ میرے جسم کی طرف نہ دیکھنا، اور دیکھنا جائز بھی نہیں، تو اس طرح فرماتے تھے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نہاتے وقت اپنے جسم کو بھی نہیں دیکھتے تھے، اتنا زیادہ ان کو حیاتی شرم تھی، تو اپنے جسم کو بھی کیا ہے وہ نہیں دیکھتے تھے، اتنا باحیا تھے عثمان رضی اللہ عنہ۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی قبر سے اور قبر کے حالات قبر کے واقعات، قبر کے احادیث جب سنتے تھے تو بہت زیادہ رو دیتے تھے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے قبرستان سے، تو قبرستان سے جاتے ہوئے یہ قبر کے پاس رکے اور بہت زیادہ رونے لگے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا ہے قیامت کے بارے میں، حشر کے بارے میں، جہنم کے بارے میں آپ سنتے ہیں تو اتنا زیادہ نہیں روتے، لیکن قبر کے بارے میں سنتے ہیں تو آپ اتنا زیادہ رو دیتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قبر آخرت کے منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے، تو اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو باقی کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اگر یہ مسئلہ اٹک جاتا ہے تو باقی کے مسئلے اور بھی زیادہ کٹھن ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مجھے قبر سے کیا ہے، قبر کے بارے میں سنتا ہوں تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور اتنا زیادہ روتے تھے کہ داڑھی بھی پھینک جاتی تھی، اتنا زیادہ روتے تھے۔ تو یہ ہے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمان کیسے ہوئے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی خالہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خالہ عروہ بنت عبد المطلب ایک مرتبہ بیمار ہوئی، تو ان کی عیادت کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ تو ادھر سے ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع پر، کیونکہ یہ حضرت عروہ کیا ہے اللہ کے نبی کی پھوپھی بنتی ہے اور حضرت عثمان کی خالہ بنتی ہے، تو دیکھنے کے لیے گئے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا مکہ کے اندر پھیلا ہوا تھا، ابھی لوگوں میں بات پھیل رہی تھی، کوئی نبی ہے اس کا نام محمد ہے اور وہ ایک خدا کی طرف بلا رہا ہے لوگوں کو، اس طرح کی باتیں پھیلی ہوئی تھی، رومرز اٹھے ہوئے تھے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عثمان کیا بات ہے کہ اس طرح دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں میں نے ایسے رومرز اور ایسی باتیں میں نے سنی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وفی السماء ارزقکم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، اس طرح یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ تو یہ پڑھنا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دل پر بہت زیادہ اثر ہوا۔ تو اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر مسلمان ہو گئے۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ اور حضرت عثمان غنی، ان کو غنی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایک مالدار بھی ہے اور یہ سخی بھی ہے، بہت زیادہ سخاوت والے تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اور اس موقع پر کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے کر آ گئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال لے کر آئے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی بہت سارا مال لے کر آئے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی 100 اونٹ مال ساز و سامان میں اپنے جانب سے دیتا ہوں، یعنی 100 اونٹ، اور اس کے اوپر جو رسیاں ہوتی ہے، اس کے اوپر جو سولجر بیٹھتا ہے، فوجی بیٹھتا ہے، اس کے لیے جو تلوار کی ضرورت ہے، اس کے لیے جو اوپر ٹوپی پہنتے لوہے کی اس کی ضرورت ہے، اس کا زرہ کی ضرورت، جو بھی ضرورت ہے 100 اونٹ میں اپنے جانب سے دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ اعلان کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہوئے، پھر 100 اونٹ لکھائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ بھی
لکھا اعلان کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 30,000 اشرفیاں اللہ کے نبی کے گود میں لا کر دے دیے۔ تو اللہ کے نبی ان اشرفیوں کو اپنے گود میں ایسا کھیلتے ہوئے، یعنی اٹھا کر ایسا ڈالتے ہوئے فرمایا کہ اگر اس کے بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے تو بھی جنت اس کے لیے واجب ہے، تو جنت میں ضرور عمل جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دوسری مرتبہ جنت کی بشارت ان کو دے دی تھی۔ تو اس طرح یہ ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹانے کے لیے بہت زیادہ ہمیشہ تیار رہتے تھے اور ہمیشہ لٹاتے رہتے تھے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط کا زمانہ آ گیا تھا، بہت زیادہ قحط پڑ گیا تھا۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قحط ہوا تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بہت سارے اونٹ، کیا ہے 1000 اونٹ، کچھ 1000 اونٹ ہے سودے سے، گیہوں وغیرہ یا اناج وغیرہ سے بھرے ہوئے تھے، وہ ملک شام سے یا کہیں دوسرے ملک سے ان کے آئے تھے، تجارت کے، جو مدینے میں بیچنے کے لیے۔ تو لوگوں کو معلوم ہوا، جو زیادہ مولنے والے تھے وہ تمام لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے، آ کر کہنے لگے کہ آپ کے اونٹ آئے ہیں، لہٰذا ہمیں وہ سامان بیچ دیجیے، 10 روپے کی چیز کو ہم آپ کو 12 روپے دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو بہت کم ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو 10 روپے کی چیز کو ہم 14 روپے دیں گے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بھی بہت کم ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا اچھا آخری بات یہی ہے کہ 10 روپے کی چیز 15 روپے میں ہم خریدیں گے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بھی بہت کم ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو تمام مدینے والے یہاں پر موجود ہیں اور ہم سے کوئی زیادہ دینے والا بھی نہیں، ہم یہ 10 کی چیز کو 15 تک بڑھا دیا، آپ دینے کے لیے تیار نہیں، کون اس سے زیادہ آپ کو دینے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے لین دین کا معاملہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ سے میں نے معاملہ کر لیا ہے کہ ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ مجھے 70 دینے والا ہے، لہٰذا میں 1000 اونٹ بھی کیا ہے مدینے والوں کے لیے، آج مدینے کے اندر قحط پڑا ہوا ہے تو لہٰذا میں 1000 اونٹ بھی کیا ہے صدقہ کر دیتا ہوں۔ تو لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 1000 اونٹ بھی کیا ہے صدقہ کر دیا۔ تو اس طرح اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنے سخی آدمی تھے، اور ہر روز رات کو ایک قرآن پڑھا کرتے تھے، پوری رات میں کیا ہے نفل نمازوں کے اندر روزانہ ایک قرآن وہ پڑھا کرتے تھے۔ اور کیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، اگر کسی جمعہ کو غلام نہیں ملتا تو دوسرے جمعے کو 2 غلام آزاد کرتے تھے، گئے جمعے کا ایک، یہ جمعے کا ایک، بول کر اس طرح ہر جمعے کو غلام آزاد کر دیتے تھے۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینہ تشریف لائے تو اس وقت کا معاملہ تھا کہ وہاں پر بیر روما ایک کنواں تھا، وہاں مدینے کے اندر وہیں پر میٹھا پانی ملتا تھا، دوسری جگہ لینا ہو تو بہت دور جانا پڑتا تھا۔ تو لوگوں کو وہ کنواں جو ہے ایک بنی غفار کے ایک آدمی کا تھا یا ایک یہودی کا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ کنواں میں اللہ کے واسطے کیا ہے بیچ دو، اللہ کے واسطے صدقہ کر دو، لوگوں کو پانی پینا آسان کر دو۔ وہ آدمی کیا ہے پانی بیچتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ایسا نہیں کہ کنواں دے دو، تمہیں جنت میں ایک چشمہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ اسی پر میرے گھر بار چلتا ہے، اسی پر میرا گزارا ہوتا ہے، لہٰذا میں یہ کنواں نہیں بیچ سکتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس آدمی کے پاس گئے کہ کہا کہ بھائی یہ کنواں میرے ہاتھ میں بیچ دو۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ اللہ کے نبی بولے تو اس میں بیچا نہیں، تمہیں بولے تو کیسا؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، آدھا کنواں بیچ دو، فل اماؤنٹ لے لو، آدھا ہی دے دو۔ تو لہٰذا اس نے کہا اچھی بات ہے، فل اماؤنٹ مل رہا ہے، آدھا کنواں اس کو دینا ہے، تو اس کی باری کیا ہوگی؟ تو عثمان غنی نے کہا کہ ایک روز تم پانی نکال لو، ایک روز میں پانی نکال لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھی بات ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس کے بعد اس نے فل اماؤنٹ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فل اماؤنٹ پے کر کے اس کے بعد مدینے والوں میں اعلان کر دیا جس دن میری باری ہوگی اس دن تم لوگ پانی فری میں لے لینا۔ اس کے بعد اس نے اور بھی کچھ پیسے دے کر پورا کنواں حضرت عثمان غنی کے حوالے کر دیا۔
تو اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینہ آ کر مدینے والوں کے واسطے پانی کا راستہ بھی آسان کر دیے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 بیٹیاں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی تک جتنے بھی انبیاء ہیں، کسی نبی کے بھی 2 بیٹیاں ایک انسان کے نکاح میں نہیں آئی ہیں۔ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایسے ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا ہے، جن کی نکاح میں آخری نبی اور وہ بھی بڑے مرتبے والے نبی، سب سے بڑے نبی، ان کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں۔ پہلے رقیہ سے شادی ہوا ان کا انتقال کے بعد، پھر دوسرا نکاح ام کلثوم سے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ان کا بھی جب انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں ان کو بھی حضرت عثمان کے نکاح میں ایک کے بعد ایک دے دیتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند اور کتنا زیادہ ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت ساری۔ اب وہ بولتے بیٹھے تو ٹائم لمبا ہو جاتا، لیکن کیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، اس کے متعلق کچھ باتیں آج بتائیے۔ شہادت کی ابتدا یوں ہوئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دور دور تک اسلام پھیل چکا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ناوی فوج بھی بنی تھی، یعنی جو پانی پر چل کر حملہ کرتی تھی وہ فوج بھی حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بنی تھی۔ تو اس طرح اسلام کیا ہے دور دور تک پھیل گیا، تو اس کے اوپر رونے والے اور اس سے حسد کرنے والے زیادہ ہو گئے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہنے لگی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیر ریس، ایک کنویں کا نام ہے، وہاں پر بیٹھ کر ایک انگوٹھی تھی جو اللہ کے نبی کے پاس سے چلی آتی تھی۔ وہ انگوٹھی کیا ہے، اس کے اوپر اللہ کے نبی کا اسٹامپ تھا، وہ اسٹامپ سے کیا ہے اللہ کے نبی مہر لگاتے تھے۔ وہ انگوٹھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آئی۔ تو مدینے میں وہ بیر ریس کے پاس بیٹھ کر انگوٹھی ہلا رہے تھے تو ہاتھ سے چھوٹ کر وہ بوڑی میں وہ گر گیا۔ تو اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو بہت تلاش کیا، تو تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملا، پورا پانی نکال دیے، زمین کھلا کھنگال دیے، کچھ بھی کرے تو انگوٹھی نہیں ملا۔ تو یہاں سے لوگ کیا ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیے کہ دیکھو انگوٹھی بھی گما ڈالے تھے، بڑے خلیفہ ہو کر وہ ہو کر ایسا کر ڈالے ویسا کر ڈالے۔ ایک تو ایک طرف سے یہ باتیں شروع ہوئی، دوسری طرف کیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگوں کو یہ شکایت تھی کہ جو عہدے ہوتے ہیں، گورنر کا عہدہ ہو، حاکم کا عہدہ ہو، بڑے بڑے جو عہدے ہوتے ہیں یہ کیا ہے ان کے خاندان والوں کو دیتے ہیں، دوسرے خاندان والوں کو نہیں دیتے۔ اس طرح تو یہ عبداللہ بن سبا ایک آدمی ہے، یہودی کا بہت بڑا آدمی، وہ دور دور گاؤں میں جا کر کہیں پر بصرہ کے اندر، شام کے اندر، مصر کے اندر ایسے بڑے بڑے گاؤں میں جا کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا رہتا تھا۔ مصر میں جا کر کیا ہے شام کے گورنر کے خلاف بولتا تھا، شام میں جا کر مصر کے گورنر کے خلاف بولتا تھا، بصرہ میں جا کر اس کے خلاف بولتا تھا، کوفہ میں جا کر اس کے خلاف، اس طرح بول کر بہت سارے لوگوں کو بھڑکا کر رکھا تھا۔ تو اس طرح بہت سارے لوگ وہاں پر تیار ہو گئے۔ تو اس طرح یہ ہوا۔ تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ شکایتیں لوگوں کے اندر پھیل رکھی تھی۔ اس کے بعد ادھر مصر کے اندر ایک گورنر تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن ابی سرح۔ ان کی شکایت تھی کہ ان کی شکایت کیا ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک کچھ لوگوں نے جا کر دی کہ وہ بہت ظلم کرتے ہیں، بہت ٹیکس لیتے ہیں، بہت لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، اس طرح کی شکایتیں لے کر گئے۔ تو ان کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے جن لوگوں نے شکایت لے کر گئی ان کو بہت مارا، مارنے کی وجہ سے اس میں سے ایک آدمی مر گیا۔ اب یہ انہوں نے صحیح مارا ہے یا نہیں وہ بھی معلوم نہیں ہے، اور جو لوگ شکایت لے کر گئے ہیں وہ صحیح میں شکایت لے کر گئے ہیں وہ یا نہیں وہ بھی معلوم نہیں۔ لیکن معاملہ واقعہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے مارا تو ایک آدمی مر گیا،
تو مصر کے 700 لوگوں نے کیا کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت لے کر گئے۔ وہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اس طرح بڑے بڑے صحابہ وہاں پر موجود تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا گورنر اس طرح ظلم کرتا ہے، آپ کے پاس شکایت لے کر آئے تو مار کر کیا ہے، مرنے بھی مارتا ہے، اس طرح آپ کا گورنر کر رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس گورنر کو نکال دو، ان کی جگہ محمد بن ابی بکر کو ہمارا گورنر بناؤ۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کے لیے کیا ہے، ایک سرٹیفکیٹ بنا کر اس کے اوپر اپنا اسٹامپ مار کر دے دیا، اب تم جا کر گورنر بن جاؤ، ان کو نکال دو۔ اور ان کے ساتھ یہ جو واقعے کی تحقیق کے لیے، یعنی جو واقعہ مارنے کا شکایت لے گئے تو کمپلینٹ کرنے پر مارنے کا جو واقعہ ہوا ہے، اس کی تحقیق کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک کمیٹی ڈالی، جا کر معلومات کرے، ان کے ہی ساتھ بھیجے۔ تو یہ 700 لوگ اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، یہ تمام لوگ کیا ہے، مصر کی طرف گئے۔ 3 منزل چلے گئے، اب ایک منزل سے مصر آ جاتا ہے، تو اس سے پہلے ایک بھاگتا بھاگتا غلام آیا، حبشی غلام آیا۔ حبشی غلام آ کر اسے ایسا حال تھا کہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں کو جاتا ہے، کہنے لگا کہ میں مدینے سے آتا ہوں اور عبداللہ بن سرح گورنر کے پاس جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہڑاوڑی سے جاتا ہے، کیا ہوا ہے؟ تو کس کا غلام ہے؟ تو کبھی کہتا کہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کا غلام ہوں، کبھی کہتا کہ میں مروان کا غلام ہوں، اس طرح وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا۔ تو اس کی تلاشی لی گئی، تو اس کے پاس سے خط نکلا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اب یہ جو جماعت تمہارے پاس 700 لوگوں کی آئی ہے، ان کو کسی بہانے سے تم قتل کر دو۔ عبداللہ بن سرح کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اس خط کے اندر کہ یہ 700 لوگوں کو تم قتل کر دو، اور اس کے بعد کیا ہے، تم ہی گورنر بنے رہو اور میرے دوسرے خط کا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر اس کے اندر لکھا تھا، اور اس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اسٹامپ بھی لگا ہوا تھا۔ اب یہ اسٹامپ کس نے لگایا؟ یہ سب کیا ہے، یہودیوں کی ایک سازش تھی جو عبداللہ بن سبا چلا رہا تھا۔ تو اسٹامپ بھی لگا ہوا تھا، ان لوگوں کو غصہ آ گیا، ان 700 لوگوں کو، لہٰذا وہاں سے پھر واپس مدینہ آئے۔ مدینہ آ کر سیدھا علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ دیکھو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ہمیں مارنے کا، قتل کرنے کا آرڈر دے کر بھیجا ہے، تو ہم نے آپ کے پاس آ کر یہ شکایت لائی تھی، عبداللہ بن سرح کو، محمد بن ابی بکر کو گورنر بناؤ بول کر، تو ہم کچھ مارنے کے واسطے پلاننگ کرے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ بول کر علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اور طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، ان تمام بڑے بڑے صحابہ کو جمع کر دیا گیا۔ جمع کرنے کے بعد ان لوگوں کے سامنے خط پڑھ کر سنایا، تو ان لوگوں نے افسوس کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا عثمان غنی کو، لہٰذا ان تمام لوگ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جا کر پوچھا کہ کیا یہ غلام آپ کا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میرا غلام۔ تو اس کے بعد پھر پوچھا کہ کیا یہ خط کا اسٹامپ آپ ہی کا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ اسٹامپ میرا ہی ہے۔ تو پھر یہ میٹر جو لکھا ہوا ہے کہ آپ نے لکھایا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ ایسا نہیں لکھایا ہے، اور نہ میں نے اس کو بھیجا ہے، بھیجا بھی نہیں، یہ خط بھی لکھایا بھی نہیں، اسٹامپ تو میرا ہے لیکن میں نے دیا نہیں ہے۔ تو یا کسی وجہ، تو اس کے بعد معلوم کرنے پر پتا چلا کہ یہ مروان جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک خاص رشتہ داروں میں سے تھا، اس کا کام معلوم ہوا۔ تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے جب قسم کھائے تو صحابہ کے دل صاف ہو گئے، اور عثمان ایسا نہیں کر سکتے، وہ شریف آدمی ہے، ایسا نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوگا، یہ مروان کا کام ہے۔ تو 700 لوگوں نے کیا کیا، اچھا ایک کام کرو، مروان کو ہمارے حوالے کر دو، ہم عثمان رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا، ان رشتہ دار بھی تھے، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں حوالے نہیں کروں گا۔ ایک تو تاریخ کے اندر لکھا ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ اگر حوالے کر دوں گا تو ان کو قتل کر سکتے تھے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے حوالے کروں گا تو بار بار لوگ ایسے آتے رہیں گے اور بار بار ریکویسٹ کرتے رہیں گے کسی کو مارنے کی۔ اگر حوالے کریں گے تو جو حکومت ہے وہ عام انسانوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی، اب بادشاہ بننے کا، بادشاہ کا کچھ حیثیت نہیں رہے گا۔ تو یہ دوسری بات یہ ہے، ان لوگوں نے کہا کہ
اچھا ایسا ہمارے حوالے نہیں کرتے ہو تو کم سے کم تمہیں راضی نامہ کر دو، یعنی میں آج سے خلیفہ نہیں ہوں بلکہ دستبردار ہو جاؤ اور کیا ہے سیٹ سے اتر جاؤ، انہوں نے کہا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں سیٹ سے بھی نہیں اتروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا کہ عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں قمیص پہنائے گا، لوگ تمہیں اس قمیص سے اتارنا چاہیں گے، لہٰذا تم نہ اترنا۔ اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا کر گئے تھے۔ تو ان کو جو قمیص پہنائی گئی وہ خلیفہ کی قمیص تھی، وہ خلیفہ کی قمیص سے لوگ اتارنا چاہتے تھے اور اللہ کے نبی نے منع کر کے گئے ہیں، تو اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں سیٹ بھی راضی نامہ بھی نہیں کروں گا، سیٹ سے نہیں اتروں گا اور مروان کو بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ تو یہ کہنے کے بعد ان لوگوں نے جو تھے 700 لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کو محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کر لینے کے بعد محاصرہ کرنے کے بعد ان کو مسجد میں جا کر نماز پڑھانے سے روک دیا، مسجد نبوی میں جانے سے منع کر دیا گیا، اور اور ان کا پانی بھی بند کر دیا گیا، اور ان کے ہر جانب سے ان کو روک لگا دی گئی۔ تو جو بھی انسان ان کو پانی پہنچانے کی کوشش کرتا تھا اسے مارا جاتا تھا، اسے پیٹا جاتا تھا، تو اس طرح ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی۔ بمشکل حضرت علی رضی اللہ عنہ تھوڑا سا پانی لے جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک پہنچائے، اور دوسرے لوگ جب لے جاتے تھے مار دیتے تھے۔ تو یہ صحابہ نے جب دیکھا کہ پانی پہنچانا ہے ایسا ہی کر رہے ہیں یہ لوگ، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دونوں صاحبزادے حسن اور حسین کو کہا کہ جا کر حضرت عثمان کے گھر کا پہرا دو، کہیں ان کو وہ قتل نہ کر دے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے جو صحابہ تھے تمام لوگوں نے اپنے اپنے بچوں کو بھیج دیا جا کر حضرت عثمان غنی کی حفاظت کرو۔ اس طرح ان لوگوں نے حفاظت کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بھیج دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ بھائی مجھے قتل نہ کرو، اگر مجھے قتل کرو گے تو اس کے بعد فتنے کا دروازہ کھل جائے گا، کبھی قیامت تک وہ دروازہ بند نہیں ہو سکے گا۔ ان کو سمجھاتے تھے تو وہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے چھت کے اوپر چڑھے، چھت کے اوپر چڑھ کر لوگوں کو سمجھایا کہ اگر مجھے قتل کرو گے کہ تو کبھی تم اکٹھا نہیں ہو پاؤ گے۔ دوسری بات ان کو سمجھایا، خطبے کے اندر فرمایا کہ لوگوں کیا تمہیں یاد نہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے تو کیا مسجد نبوی کی وہ جگہ کو خرید کر میں نے دیا تھا؟ تو میں نے نہیں دیا تھا، آج مجھے اسی مسجد میں نماز پڑھنے سے روک رہے ہو۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگ جب مدینے میں پانی کے لیے ترس رہے تھے تو کیا میں نے وہ کنواں خرید کر نہیں دے دیا؟ آج مجھے کوئی پانی نہیں دے رہے ہو، پانی سے روک رہے ہو، پیاسا رکھ رہے ہو۔ تو اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھایا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو آخرکار کیا ہوا کہ ان لوگوں نے تیر چلائی، تیر چلانے سے بہت سارے صحابہ زخمی بھی ہو گئے، زخمی ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو تیر لگنے کی وجہ سے زخم ہو گئے، اور محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو تیر لگنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے۔ تو جو بڑے صحابہ تھے ان کے بیٹوں کو تیر لگنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے۔ تو اب یہ لوگ جو آئے تھے مصر سے باغی لوگ، بلوائی لوگ، ان لوگوں کو ڈر شروع ہو گیا کہ اگر ایسا ہوا تو جنگ چھڑ جائے گی، آج ہمارا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آ کر حضرت عثمان غنی سے رضی اللہ عنہ سے درخواست کی، ان لوگوں نے تیر چلائی ہے اور صحابہ زخمی ہوئے ہیں، اور آپ اجازت دیجیے، ہم آپ کے لیے جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اور وہ موقع ایسا تھا جو پلاننگ کرنے والا عبداللہ بن سبا تھا، ایسے وقت میں موقع رکھا کہ اس وقت مدینے کے اندر صحابہ کم تھے، وہ حج کا موقع تھا، تو تمام صحابہ جو ہے حج کرنے کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے، تو یہاں پر صحابہ کم تھے، پھر بھی مارنے کے لیے جنگ کے لیے تیار تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا کہ ان لوگوں نے تیر چلائی ہے، صحابہ زخمی ہوئے ہیں، آپ اجازت دیجیے، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام سے بول بھیجے کہ آپ اجازت دیجیے کہ میں ایسے فوج اتاروں گا کہ ان کے دھجیاں اڑا کر رکھ دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری وجہ سے ان لوگوں سے ہرگز جنگ نہیں کرنی چاہیے، کسی مومن کا، کسی کلمہ پڑھنے والے کا خون نہیں بہانا چاہیے۔
اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو سمجھاتے تھے اور جنگ سے ان کو روکتے رہتے تھے۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ آ کر کہنے لگے آپ اجازت دیجیے ہم ان کو نمٹ لیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی کہا کہ یہ لوگوں نے تو مجھے مارا نہیں، مجھے اگر مار دیتے تو اس کے بعد قتال کر لینا، قصاص لے لینا، لیکن اب قصاص نہیں لینی چاہیے، جب تک یہ لوگ مجھے کچھ نہیں کرتے تو کبھی ان سے بدلہ نہیں لینا، بول کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بار بار ان کو سمجھا کر بھیج دیتے تھے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ ایسا رہے گا تو جنگ چھڑ جائے گی، تو لہٰذا محمد بن ابی بکر اور دو لوگوں نے کیا کیا، گھر کے دوسرے گھر میں، گھر کے پیچھے میں اب ایک گھر جو ہوتا ہے اس گھر کے اندر گئے، دیوار توڑ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر چلے گئے۔ جانے کے بعد ان کی بیوی آ کر ان کو روکنے کی کوشش کی تو ان کو ایک تلوار مارا، جس کی وجہ سے ان کی بیوی نائلہ کی کیا ہے انگلیاں کٹ گئی۔ تو اور اس کے بعد پھر بھی روکنے کے لیے آئے تو کسی نے کیا کیا ہے ان کا گلا پکڑ لیا، یعنی گرد ایسا گلا پکڑ کر ان کو گرا دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس موقع پر قرآن پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کیا ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب محاصرہ ہوا تھا تو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے گیا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی ان لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں بلوائیوں سمجھو کہ میں نے بنی اسرائیل کا بہت بڑا عالم تھا اور میں نے یہودیت تھا تو مسلمان ہو گیا۔ میں نے تاریخ کو اچھی طرح دیکھا ہے، جب بھی کسی نبی کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کے بعد 70,000 لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے مارے جاتے تھے۔ اگر اس کے خلیفہ کو تم مارو گے تو کم سے کم 30 پر 5,000 تو بھی مارے جائیں گے، تو لہٰذا تم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید نہ کرو، بول کر ان کو سمجھا کر کیا ہے گھر کے اندر گئے۔ جا کر پوچھا تو دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خوشی خوشی تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، اتنا خوش دکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آج میں رات کو سویا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ عثمان کیا لوگوں نے تمہیں محاصرہ کر لیا ہے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں۔ کیا انہوں نے تمہارا پانی روک دیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول لٹکایا تو اس سے میں پیٹ بھر کر پانی پی لیا، تو وہ ٹھنڈک مجھے اب بھی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے خواب کے اندر کہا کہ اگر تم چاہو تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اگر تم چاہو تو میرے دسترخوان پر افطار کر لینا۔ یہ بات دی تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے افطار کو پسند کیا، لہٰذا اس روز صبح میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ افطار کر کے روزہ کر کے سحری کر کے کیا ہے تیار تھے، اور سحری کر لیے، نماز پڑھ لیے، اس کے بعد کیا ہے اچھے کپڑے پہن لیے اور تیار تھے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو باحیا زیادہ تھا، اس وجہ سے پہلی مرتبہ انہوں نے پیجامہ پہن کر اچھی طرح تیار ہو گئے، کیونکہ ان کو شرم زیادہ آتی تھی تو کہیں میرا جسم نہ کھل جائے، اس لیے وہ پیجامہ بھی اس موقع پر پہلی مرتبہ وہ پہن لیے تھے۔ تو وہ پہن کر تیار ہو گئے اور قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو اتنے میں عبداللہ بن سلام آئے تو ان سے تمام باتیں انہوں نے کہی، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ تو اس کے بعد پیچھے سے ابو محمد بن ابی بکر اور دو لوگوں نے آ کر حضرت نائلہ کا ہاتھ کاٹ دیا اور گلا دبانے لگے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بدبخت کے تو عورتوں پر ظلم کر رہا ہے، اس کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے، اس کے اوپر ظلم کیوں کرتا ہے؟ اللہ تجھے کیا ہے لنگڑا بھی کر دے، ہاتھوں سے بھی، پاؤں سے لنگڑا کر دے، ہاتھوں سے للا کر دے، تجھے اندھا بھی کر دے۔ یہ بھی انہوں نے بددعا اس موقع پر دی تھی۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ابو قلابہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ شام کو گیا، شام کو جا کر دیکھا تو ایک طرف سے آواز آ رہی تھی، آگ آگ کہہ کر آواز آ رہی تھی۔ میں نے جا کر لوگوں سے پوچھا کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، تو ایک جگہ جا کر دیکھا تو اس کے 2 پاؤں بھی کٹے، 2 ہاتھ بھی کٹے اور 2 آنکھوں سے اندھا بھی ہے، اور وہ آگ آگ کہہ کر پکار رہا ہے۔ لوگوں سے معلوم کرنے پر پتا چلا کہ یہ وہی آدمی ہے جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مارنے والوں میں یہ بھی آدمی اس گھر کے اندر گیا تھا۔ تو اسی بددعا کے نتیجے میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے تو اس میں سے ایک
آکر محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ آکر کیا ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی داڑھی پکڑ لی. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھتیجے اگر تیرا باپ زندہ ہوتا تو میری یہ کیفیت یہ حالت تیرے دیکھتا تو اسے ہرگز پسند نہیں آتا. یہ بولنا تھا کہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کانپ گئے اور وہاں سے وہ پیچھے چلے گئے. باقی جو دو لوگ آئے تھے ان دونوں نے کیا کیا کہ ان کو ذبح کر دیا اور وہ پکار رہی تھی ان کی بیوی مگر کسی کو باہر تک آواز نہیں گئی. تو لہٰذا ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سر لے جا کر لوگوں کو دکھایا اور کہا کہ ہم نے عثمان کو شہید کر دیا. اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. تو اس طرح اس سے بہت سارے جب سے فتنہ شروع ہوا کہ مسلمان کبھی بھی اکٹھا نہ ہو سکے, جب سے صحابہ کے درمیان لڑائیاں شروع ہوئی تو کبھی بھی اکٹھا نہیں ہو سکی. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑائی ہوئی, حضرت علی رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑائیاں ہوئی, حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ انہی جنگوں کے اندر شہید ہو گئے. اس طرح بہت سارے خرافات جب سے شروع ہوئے آپ تک ختم نہیں ہوئی. اسی جنگ کا سلسلے کی وجہ سے آخر جا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی شہید دیے تھے. اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو فتنے کا دروازہ کھل گیا اور جب سے لے کر لڑائیاں شروع ہوتی رہی مسلمان آپس میں لڑتے ہی رہ گئے تھے. تو اس واقعے کے اندر بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہمیں مسلمان پر حالات مصیبتیں پریشانیاں آتے رہیں گی تو اس وقت انسان کو کیا ہے صبر سے کام لینی چاہیے, اس کا مقابلہ کرنی چاہیے. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو ان کی ایک آیت پس ایک فیکہم اللہ پر ان کا خون کا قطرہ جا کر اس آیت کے اوپر پڑا. آج بھی وہ قرآن بخارا کے اندر یا سمرقند کے اندر وہ قرآن اب بھی موجود ہے, اس کے اوپر وہ خون کا قطرہ اب بھی ویسا ہی موجود ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ